اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انہوں نے کہا سنراودو سین زبر سا یہ عربی زبان میں مستقبل قریب کے لیے یہ فعل کے ساتھ لایا جاتا ہے سین وہ بلے ان قریب نراودو ہم تقاضا کریں گے قالوا سنراودو وہ بلے ہم ان قریب ضرور تقاضا کریں گے انہو اس کے متعلق ابا باپ ہو اس کے یعنی اس کے باپ سے ہم ضرور اس کے بھیجنے سے متعلق تقاضا کریں گے وَإِنَّا اور بے شک ہم لَفَاعِلُونَ البتہ ضرور ایسا کریں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جواب ذکر کیا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پچھلی دو آیتیں جو گزری ہیں اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا کہ تم جو باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے بنیامین اس کو اگلی بار اپنے ساتھ لے کر آنا، اگر تم اسے نہ لائے تو تمہیں میری طرف سے کوئی گلہ نہیں ملے گا اور نہ میری قربت سے نوازے جاؤ گے، اور تم دیکھ رہے ہو کہ میں کتنا امانت دار ہوں، مہمان نواز ہوں۔ اب یہاں اس آیت میں ان کا جواب ہے، انہوں نے کہا قالوا سنراود عنہ اباہ، یہ جو نراود ہے یہ راودہ یراود مراودتن، اس کا مطلب ہے کسی شخص کو مائل کرنا، رغبت دلانا۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے والد کو، اس کے ابا جان کو ضرور اس کے بارے میں راغب کریں گے، یعنی ہم انہیں ضرور قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اور یقیناً ہم ایسا کریں گے، ہم یقیناً ایسا کریں گے۔ آگے ہے سورہ یوسف آیت نمبر 62، اس میں ارشاد فرمایا وَقَالَ اور فرمایا لِفِتْيَانِهِ لیے فتیان یہ جمع ہے فتح کی، فتح بولتے ہیں نوکر خادم، نوکر کو خادم کو، اور یہاں ذکر ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے فرمایا، اپنے کرندوں سے فرمایا جو ان کے مصاحب تھے، ان کے خدمتگار تھے، ان سے فرمایا اجعلوا تم رکھ دو بداعتہم، بداعتن بولتے ہیں غلے کی قیمت، یہ چاندی کے درہم تھے جو درہم دے کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اناج خریدا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کا جو رقم ہے وہ رکھ دو فی رحالہم، ان کی بوریوں میں، انہی کی بوریوں میں ان کے غلے کی رقم رکھ دو۔ رحال کا مطلب بوریاں، جس میں انہیں غلہ بھر کر دیا گیا تھا۔ لعلہ تاکہ ہم وہ یعرفونہا یعرفون پہچان لے ہا انہیں، لعلہم یعرفونہا تاکہ وہ انہیں پہچان لیں، اذا جب انقلبوا وہ لوٹیں، الی طرف اہلہم اپنے گھر والوں کے، اذا انقلبوا الی اہلہم جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم یہ سارا جو مال ہے ان کی بوری میں رکھ دو تاکہ جس وقت اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے تو یہ پہچان لیں کہ یہ رقم انہیں آ گئی ہے۔ لعلہم لعلہ شاید ہم وہ یرجعون پلٹ کر آئیں، لعلہم یرجعون شاید وہ اسی سبب سے لوٹ کر آ جائیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے ایک عمل کا ذکر ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی اپنے بھائی سے ملاقات ہو جائے، کیونکہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بنیامین کو بڑا چاہتے تھے۔
لہٰذا اتنا عرصہ ہو گیا تھا ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے انہوں نے یہ ذریعہ اختیار کیا کہ وہ جو غلے کا رقم تھی وہ ان کی بوریوں میں ہی رکھ دی۔ اس کی مختلف اور بھی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جنہوں نے بچپن میں ان پر ظلم کیا تھا انہیں فیاضی اور سخاوت دکھا رہے تھے کہ دیکھو تمہارا عمل کیسا تھا اور میرا عمل کیسا ہے۔ ایک یہ وجہ تھی، اور دوسری وجہ یہ کہ جب انہیں پتہ چلا کہ میرے والد صاحب بوڑھے ہو چکے ہیں تو پھر انہوں نے صلہ رحمی کی، بھائیوں کے ساتھ بھی ان کی صلہ رحمی تھی اور اپنے والدین کی خدمت بھی تھی کہ اس عمر میں بھی انہوں نے والدین کا خیال رکھا۔ اور پھر یہ بھی وجہ تھی جو انہوں نے رقم رکھ دی ان کے بوریوں میں کہ جس وقت ان کے بھائی واپس لوٹیں گے، جس کا ذکر قرآن میں بھی آ گیا ہے لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، کہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے تو اسے پہچان لیں، کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی کو بلانا تھا۔ تو انہوں نے کہا جب یہ اپنی رقم اپنی بوریوں میں دیکھیں گے تو میرے احسان کو یاد رکھیں گے، اس لیے یہ پلٹ کر پھر آئیں گے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید وہ لوٹے تو یہ پلٹ کر پھر آئیں گے۔ تو انہوں نے اپنے جو بے رحمانہ سلوک ان کے بھائیوں نے بچپن میں ان کے ساتھ کیا تھا انہوں نے اس کو بلا دیا اور فیاضی اور سخاوت کا اور انتہائی کریمانہ سلوک کا مظاہرہ کیا۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے افضل عمل بتا دیں، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا اے عقبہ، جو شخص تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم کو محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس سے درگزر کرو۔ تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ افضل عمل میں سے ہے، اور قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ بھی افضل عمل ہے، اور عداوت دشمن پر درگزر کرنا یہ بھی افضل اعمال میں سے ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا رحیمانہ سلوک کیا۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے جو آپ کو سنائی، حدیث نمبر 2406، حدیث نمبر 2406۔ اس کے بعد سورہ یوسف آیت نمبر 63، اس میں ارشاد ہوا فلما، پھر جب رجعوا، وہ لوٹے، الا طرف، ابیہم، ابی باپ، ہم اپنے، فلما رجعوا الا ابیہم، پھر جب وہ اپنے ابا جان کی طرح لوٹے، قالو، انہوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع، بند کر دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے، منا، ہمیں، الکیل، غلہ۔ الکیل کا مطلب ویسے ہوتا ہے پیمائش، ناپنا، الکیل، لیکن یہاں معنی ہے غلے کے طور پر مکیل، یعنی جس چیز کو ناپا جائے، یعنی غلہ، وہ مراد ہے۔ تو کہتے ہیں اے ابا جان منع من الکیل، ہم پر غلہ بند کر دیا گیا ہے، ہمیں غلے سے روک دیا گیا ہے۔ فارسل، پس تو بھیج دے، معنا، مع ساتھ، نہ ہمارے، احانا، ہمارے بھائی کو، نقتل، تاکہ ہم مزید غلہ لے آئیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لہو، اس کے، لحافظون، یقیناً محافظ ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا اے ابا جان ہمیں غلے سے روک دیا گیا ہے، اب اس کا ایک ہی حل ہے، فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ، کہ آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم غلہ لائیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں قرآن مجید کا یہ چونکہ احسن القصص ہے سورہ یوسف،
تو اس میں بڑے آسان انداز میں اللہ رب العزت نے انسانیت کو ہدایت کا درس دیا ہے اس واقعہ سے، اس قصہ سے۔ تو یہ سارے الفاظ سے سمجھ آ رہے کہ انہوں نے کیا کہا۔ جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ گئے تو پھر انہوں نے اپنے ابا جان سے مطالبہ کر دیا۔ پہلے تو انہوں نے کہا، اپنے ابا جان کو یہ کہہ دیا، منع منا القول منع منا الکیل، کہ ہمیں غلہ سے روک دیا گیا ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دھمکی دی تھی انہوں نے اس دھمکی کا پہلے ذکر کیا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جو اپنے خطرات ہیں یا منفی چیز ہے اس کا اظہار پہلے کرتا ہے، اور جو انسان پر کوئی شفقت ہوتی ہے، کوئی نرمی ہوتی ہے، کوئی لطافت ہوتی ہے، اس کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے انہوں نے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں بعد میں دھمکی دی تھی کہ اگر تم میرے بھائی کو نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا میری طرف سے، تو انہوں نے اپنے ابا جان کے سامنے اس دھمکی کا پہلے ذکر کیا، حالانکہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں بار بار کر غلہ دیا تھا اس کا تذکرہ بھول گئے۔ تو کہنے لگے ہمیں غلے سے روک دیا گیا ہے۔ پھر آگے کہنے لگے اس کا ایک ہی حل ہے، فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، کہ آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اس کا پھر یہ ہوگا نقتل، کہ ہم مزید غلہ لے کر آئیں گے۔ جس طرح پچھلے لیکچر میں بھی میں نے عرض کر دیا تھا روایات کی روشنی میں کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اصول بھی رکھا ہوا تھا کہ جتنے احباب آئیں گے اس لحاظ سے انہیں غلہ ملے گا، جتنے احباب آئیں گے فی فرد غلے کی بوری ملے گی۔ تو وہی ان کے بھائی کہتے ہیں کہ ہم مزید غلہ لے کر آئیں گے، یعنی آپ بھیج دیں گے ہمارے بھائی کا بھی حصہ ہمیں مزید مل جائے گا، اور ہمیں جو روک دیا گیا ہمیں وہ حصہ بھی مل جائے گا، ہم سے غلہ نہیں رکے گا۔ اور پھر کہتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم یقیناً اس کے محافظ ہوں گے۔ آپ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ڈال دیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ اس کے بعد ہے سورہ یوسف آیت نمبر 64، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قالا فرمایا، حل کیا، آمنکم آمنو میں اعتماد کروں کم تم پر، علیہ اوپر ہی اس کے بارے میں۔ اب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا فرمان ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، قال هل آمنکم علیہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس کے بارے میں تم پر اعتماد کروں، الا سوائے، کما جیسے، امین تو میں نے اعتماد کیا تھا کم تم پر، علا اوپر، ہی اس کے بھائی، من قبل اس سے پہلے، الا سوائے اس کے، کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسے اس سے قبل میں نے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم پر اعتماد کیا تھا، کیا اسی طرح اب بھی تم پر اعتماد کر لوں بنیامین کے بارے میں۔ فاللہ، پس اللہ، خیر بہتر ہے، حافظاً حفاظت فرمانے والا، فاللہ خیر حافظا، پس اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے، وہوا اور وہی، ارحم سب سے بڑا مہربان ہے، الراحمین سب مہربانوں میں سے، وہو ارحم الراحمین اور وہی سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے جملے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے وہی فطری طور پر جواب دیا جو کسی انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا قال هل آمنکم علی، کیا میں تم پر اس کے بارے میں اعتماد کر لوں، الا سوائے یہ کہ کما امنتکم علی اخیہ من قبل،
جس طرح میں نے تم پر اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں اعتماد کیا تھا، یعنی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ انہیں یاد کروا دیا کہ تم نے اس کے بارے میں بھی مجھے کہا تھا کہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں، یہ ہمارے ساتھ دن گزارے گا، کھیلے کودے گا اور پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جس طرح تم نے اس وقت کیا تھا تو کیا اب بھی میں اسی طرح تم پر اعتماد کر لوں اور پھر آ کے تم بعد میں مجھے کوئی بہانہ بتا دو، بہانہ تراش دو۔ پھر وہ فرمانے لگے فاللہ خیر حافظا، بس اللہ بہتر حفاظت فرمانے والا ہے، وہ ارحم الراحمین، اور وہی سب مہربانوں میں سے مہربان ہے۔ اب یہ جو آخری جملے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو بھیجنے پر رضامند ہو گئے تھے، یعنی انہوں نے اپنے والد پر اتنا اصرار کیا تھا اور اتنا زور ڈالا تھا کہ بالآخر وہ راضی ہو گئے۔ جو فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ رب العزت نے ان کی زبانی جملہ درج بیان فرمایا۔ تو اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی انہیں علم تھا کہ وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہیں، اور اب بنیامین کو بھیجنے لگے ہیں تو اسے بھی اللہ کی حفاظت میں دینے لگے ہیں۔ اب وہ دھوکہ دینے کے باوجود، یہ جو بھائیوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام، پھر وہ کیوں بنیامین کو بھیج رہے تھے؟ اس کی مختلف توجیہات مفسرین نے ذکر کی ہیں۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب وہ بھائی بڑے ہو گئے تھے، یعنی میچور ہو گئے تھے، تو نیکی اور تقوی کی طرف مائل ہو گئے تھے، اور جو پہلے ان کی روش تھی حسد عداوت کی، وہ یا بالکل کم ہو گئی تھی یا ختم ہو گئی تھی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان پر اعتماد کر لیا۔ دوسرا اس کا یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ وہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد بغض رکھتے تھے، ان کے بھائی بنیامین سے بغض نہیں تھے رکھتے، لہذا اس وجہ سے بھی انہوں نے اعتماد کر لیا۔ پھر تیسرا جو اس وقت قحط سالی تھی، کہ اتنی زیادہ قحط سالی تھی، جانور انسان بھوکے مار رہے تھے، اور ان کے خاندان میں بھی، کیونکہ یہ 10-11 افراد کا کنبہ تھا، اتنا بڑا کنبہ، اتنے زیادہ ان کے بیٹے تھے، تو لہٰذا اس قحط سالی کی وجہ سے بھی انہوں نے یہ تلخ تجربہ بنیامین کی صورت میں بھی برداشت کر لیا۔ اس کے بعد ہے سورہ یوسف آیت نمبر 65، اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا، اور جب فَتَحُوا، انہوں نے کھولا، مَتَاعَهُمْ، متاع سامان ہم اپنا، وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وَجَدُوا، تو انہوں نے پا لیا، بِضَاعَتَهُمْ، اپنی رقم، ردت، جو لٹا دی گئی تھی، الیہم، انہیں، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ ردت الیہم، تو انہوں نے اپنی رقم پا لی جو انہیں لٹا دی گئی تھی۔ قالوا، وہ کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما نبغی، ما کیا، نبغی ہمیں چاہیے، ہمیں اور کیا چاہیے، ہذہ، یہ ہے، بضاعتنا، ہماری رقم، ردت، جو لٹا دی گئی ہے، الینا، ہماری طرف، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری رقم بھی ہماری طرف لٹا دی گئی ہے۔ وَنَمِيرُ، وَنَمِيرُ، میر کا مطلب ہے طعام، غلہ، وَنَمِيرُ، اور ہم ضرور غلہ لائیں گے، اہلنا، اپنے گھر والوں کے لیے، وَنَحْفَظُ، اور ہم حفاظت کریں گے، اہانا، اپنے بھائی کی، وَنَمِيرُ اہلنا وَنَحْفَظُ اہانا، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، وَنَزْدَادُ، اور ہم زیادہ لائیں گے، کیلا، بوجھ، بعیر، اونٹ کا، وَنَزْدَادُ کیلا بعیر، اور ہم
ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے. ذالکا یہ ہے کیلن بوجھ یسیرن تھوڑا. ذالکا کیلن یسیر یہ تھوڑی مقدار میں ہے, تھوڑا غلہ ہے. اب اس آیت مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ابا جان کو اور زیادہ وضاحت کی. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا. پہلے تو وہ اپنے ابا جان سے فوری جا کر بحث کرنے لگے کہ آپ ہمیں دھمکی دے دی گئی ہے, ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ ضرور بھیجیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابھی ان کے ذہن میں عجلت تھی اور وہ قحط سازی سے شدید متاثر تھے, اس لیے انہوں نے اپنے والد گرامی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. ابھی اپنے سامان کھول کر نہیں دیکھا تھا, لیکن جب انہوں نے سامان کھول کر دیکھا, اس آیت میں اس کا ذکر ہے, جب انہوں نے اپنا سامان کھولا وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ تو جو رقم وہ غلہ کے بدل ادھر دے کر آئے تھے وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ انہوں نے لٹا دی گئی ہے, ان کے بعد واپس آ گئی ہے. قالوا یا ابانا ما نبغي اب یہاں وہ کہنے لگے اے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے, یعنی اگر ہم اپنے بھائی کو لے جائیں گے اور مزید غلہ لے آئیں گے تو ہمیں اور کیا چاہیے. اب یہ دیکھیں ہماری رقم بھی آ گئی ہے. هذه بضاعتنا ردت الینا ہماری رقم بھی ہمیں لٹا دی گئی ہے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَهَانَا ہم اپنے اہل و عیال کے لیے اور غلہ لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے. یہ انہوں نے کہا جو پہلا وقت تھا وہ گزر چکا, اب آپ ہم پر اعتماد کریں, ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ بھی زیادہ لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے. یہ یعنی انہوں نے اپنے ابا جان کو تسلی دلائی کہ آپ ہم اعتماد کریں. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ اور ہم ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لائیں گے. مطلب یہ جب ہمارا بھائی ہمارے ساتھ جائے گا, پہلے میں 10 بوریاں ملی ہیں, ہم 10 بھائی گئے تھے, آپ کا حصہ بھی ملا گیا, غائبانہ اس کا بھی حصہ مل گیا ہے. اب یہ جائے گا, وہ مصر کے بادشاہ کو اعتماد ہو جائے گا, عزیز مصر کو, یہ دیکھیں اب یہ اپنے بھائی کو بھی لے کر آگے, انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا, لہٰذا ہمیں پہلے سے زیادہ غلہ ملے گا. ذالک کیل یسیر اور یہ تو تھوڑی مقدار میں ہے, اس سے 2-3 اشارہ ہے ان کا. ایک تو اشارہ یہ جو ہم غلہ لائے ہیں یہ بھی تھوڑا ہے, یعنی جتنی کہا سالیہ جتنی میں ضرورت ہے یہ تو ختم ہو جائے گا, ہمیں اور زیادہ غلہ چاہیے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک جو ان کی دلوں میں اور ان کے نفوس میں وہ جو دنیا کی محبت اور رغبت اس کا مادہ موجود تھا. تو انہوں نے کہا یہ تو تھوڑا سا غلہ ہے جو ہم لائے ہیں, اور یہ تھوڑے سے غلے یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے ذالک کیل یسیر کہ یہ جو بادشاہ ہم دیکھ کر آئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل میں, بادشاہ مصر, وہ تو بڑا فیاض اور صحیح ہے, اور وہ تو ہمیں اتنا زیادہ غلہ دے گا, تو اس کی ساوت کے مقابلے میں یہ تھوڑا ہے. تو اس طرح کہہ کر انہوں نے اپنے والد گرامی کو مائل کر لیا. آگے کیا ہوا وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے, اور جو اس واقعہ سے ہمارے لیے ہدایت کا سبق ہے, ہماری نصیحت کا سبق ہے, باری تعالی ہمیں اس کا فہم دلا دے, ہمیں قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.